ہماری 3 دعائیں جو ہم صبح پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ دوسری دعا ہے جس کے بڑے کمالات ہیں لا علاج بیماریوں کے لیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 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 سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگلی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ قرآن کہتے ہیں کہ صبح سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اس سے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، بس صبح تنفس، صبح کی سانسیں لے، صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں، میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں۔ ایک لفظ ہے اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا، سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی، صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہ دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے۔ میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھی لاجواب، فجر سے پہلے دعائیں پڑھی، آیت الکرسی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا، اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تمنگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے، اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے، اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال طیب طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ
اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے. تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار نماز کی طرف جاتے ہوئے. آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے. نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے. مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تمنگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے اور بہت باکمال دروازے کھولے. الحمدللہ رب العالمین. رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے. اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا. رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں. میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا. آج آپ سو نہیں رہے. الحمدللہ. رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں. غور سے نقطہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں بیکار نہیں کر رہے آپ. افاسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا. رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں. آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے. اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات بلیات جو رزق کو کھا جائیں، جو صحت کو کھا جائیں، جو تمنگری کو کھا جائیں، جو راحت کو کھا جائیں، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر غریب منگتا بھکاری کر دیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ آفات، وہ بلیات. جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے، وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتا ہے. اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے، ہم تمنگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے، اور سانس زندگی ہے. سانس کے بغیر زندگی نہیں. وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے. اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے تھے، اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے. یہ آیت الکرسی کا راز ہے. پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی اسم اعظم ہے. جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے. آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں. سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں. سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے. اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے. عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے. آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے، اور اس میں اعظم کی انوکھی تاثیر ہے، اور اس میں اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے. اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے
کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کیا نظام ہے انوکھا، کیا نظام ہے انوکھا۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے، آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے، اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے بتا کے جانا چاہتا ہوں، وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا، قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا، اور میں مرنے لگا ہوں لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کرنا۔ بظاہر کوئی نظر کچھ نہیں آتا، امام سے پہلے آ جائیں بعد میں آ جائیں، نظر کچھ نہیں آتا پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے نظر کچھ نہیں آتا، رب کعبہ کی قسم اثر ہوتا ہے، تاثیر ملتی ہے، کمال ملتا ہے، رزق چھنتا بھی ہے ملتا بھی ہے، رحمت چھنتی بھی ہے ملتی بھی ہے، عافیت چھنتی بھی ہے ملتی بھی ہے، بیماریاں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، اور تمنگریاں، رزق، عافیتوں کے دروازے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں فجر سے پہلے۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگوں کو تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے، واقعات اور مشاہدات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فجر سے پہلے بہت سے معمولات بتاتے ہیں، کبھی بتاتے ہیں کہ 40 بار سورت فاتحہ میم کے وصل کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، کبھی کچھ اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ فجر کے بعد آیت الکرسی، آیت الکرسی کا ہر لفظ اس میں اعظم ہے، آیت الکرسی کا ہر لفظ اللہ کی شان، عظمت اور کبریائی ہے، آیت الکرسی کا ہر لفظ اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں۔ آپ کی تمنگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت صبح سانس لیتی ہے۔ پھر آپ نے فجر کے بعد ایک عمل کیا ہے، بسم اللہ علی دینی والا، سبحان اللہ و بحمدہ اور اللہم اجرنا، یہ عمل جو کیے ہیں یہ فجر کے بعد ایسے وقت میں کیے ہیں جہاں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں اس وقت گاڑی سڑکیں صاف ہوں گی یا مصروف ہوں گی؟ ہاں، کیوں؟ اکثر نہیں ہوتے۔ اس طرح اللہ کا نظام ہے، اس طرح اوپر نیچے کا راستے بھی صاف ہوں گے، ہاں، رش نہیں ہوگا۔ اللہ رش سے پاک ہے، سارا جہان مانگے سارا جہان لے، سارا جہان پل میں مانگے، میرا رب رش سے پاک ہے، لیکن اس رش نہیں ہوتا، اس وقت رش نہیں ہوتا اور رش کا وقت نہیں ہے اور اللہ کی قبولیت کا عین وقت ہے۔ پھر اگر فجر کے بعد سورت یاسین پڑھی جائے تو سورت یاسین اتنی سفارش اور اتنی توقع اللہ کی بارگاہ میں تعریف اور اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے، یہ اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے، اور جو اتنا بڑا مجمع سورت یاسین پڑھے اور پھر اللہ سے فریادیں مانگے کرے اور اللہ کے سامنے اپنا درد، اپنا غم، جیسے ابھی ہم دعا کریں گے اللہ سے مانگے، میرا اللہ اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس بیمار آتے تھے اور بیمار آ کے رہتے تھے، شرط یہ تھی کہ فجر سے پہلے سارے جمع ہو جائیں،
फजर से पहले सारे बीमार जमा हो जाए। और ये चीज मैंने ख्वारिज़म में एक शहर है नौराता, वहां लोग नौरातें आके गुजारते हैं। नौराता शहर, नौराता शहर के साथ एक बाबा जी हैं, कीचर मास बाबा, कीचर मास बाबा, वहां की जुबान में कोई नाम होगा। मैं वहां गया, लोग हैं, ठहरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और उनका यकीन है नौरातें यहां गुजार के अल्लाह अल्लाह करके जाएंगे, सेहत, तंदुरुस्ती, बरकत और खैर पाके जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था? हाँ जी, एक अल्लाह वाले से उनके पास बीमार आते थे, 9 रातें गुजारते थे। कोई 9 रातें गुजारते थे, कोई 19 रातें गुजारते थे, कोई 29 रातें गुजारते थे। 9 रातें, 19 रातें, केस बीमार ज्यादा होता था, 29 रातें गुजारते थे। अच्छा, वो क्या करते थे? उनकी शर्त एक थी, और वहां भी मैंने ये देखा वहां भी यही शर्त थी। क्या वो शर्त? ये थी, फजर से 1 घंटा पहले आके बैठ जाना है हजरत के पास। हजरत ने मामूलात करवाने ऐसे, आयतल कुर्सी, फातिहा पढ़वानी है, जिक्र करवाना है, तस्बीहात करानी है, फिर फजर पढ़नी है, फिर फजर पढ़ने के बाद सबको सूरत यासीन पढ़ानी है और दुआएं पढ़ानी है। फिर एक बंदा खड़ा होता था, उनमें एक बंदा खड़ा होता था जो साहिब दुआ था, फिर वह दुआ कराता था, और सारे आमीन कहते थे, और सारे आमीन कहते थे, लंबी दुआ कराता था और गिड़गिड़ा के दुआ कराता था, और फरमाते थे ये जिक्र है, जाओ सारा दिन पढ़ो और फिर दूसरी रात सुबह हमारे पास फिर ऐसे आना। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास कोई मरीज लाइलाज ले जाए, सेहतयाब हो जाता है। उनके बारे में मशहूर था कोई जादू का जकड़ा हुआ ले जाए, उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। उनके बारे में मशहूर था कोई नजर बद और हसद का मारा हुआ ले जाए, जिसको मौलिक डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, वो सेहतयाब होके आता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, अपाहज ले जाए, ठीक हो जाता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई मर्जों, कर्जों, बीमारियों, मुश्किलों और माजूरियों और मजबूरियों का ऐसा मारा हुआ कि जुबान से नहीं निकाल सकता, अंदर रोग उसको खाए जा रहा है, वो ठीक हो जाता था। उसकी बुनियादी वजह वो सुबह को जो सांस है ना, जो सुबह सांस लेती है और फिर सांस निकालती है, और जो सांस निकालती है वो सुबह बैठने वाले वो सांस अपने अंदर ले लेते हैं। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा मछली लाया, टुकड़े टुकड़े मछली, कहा आग पे भूनता हूं, आग नहीं लगती। अल्लाह ने मछली को बोलने की तौफीक दी। मछली बोली, ये तो मुझे दुनिया की आग में जलाता है, दुनिया की आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग पे नहीं जला सकती। नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मुझ पे तो जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी। मैं क्यों? कहा एक बंदा दरूद पाक पढ़ते 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 दरिया नदी के किनारे आया, उसने वुजू किया, और वो कुल्ली जो वुजू वाला पानी था, मुंह वाला पानी था, कुल्ली के जरिए जब पानी में फेंका, मछली कहने लगी मुझे उस वक्त प्यास लगी थी, मैंने वो पानी पी लिया, अब दरूद वाला पानी मेरे अंदर है, ये मुझे आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग नहीं जलाई। यही कुछ जब सुबह सांस लेती है और सांस निकालती है, आप जैसे सहनखेज, आप जैसे सुबह उठने वाले, सुबह पाने वाले उस सांसों में से हिस्सा लेते हैं, और वो बरकत का सांस, रहमत का सांस, दराजी उम्र का सांस, सेहत और फिटनेस का सांस जब आपके अंदर जाता है, रिस्क, तवंगरी, बरकत, वुसअत, इज्जत के दरवाजे खोल देते। तस्बीह खाने से लेने क्या आए हैं? नादान होगा जो कहेगा कि तस्बीह खाने में तो गया क्यों था, क्या मिला तुझे? उसे कहा आ मिलता है क्या मदीने में, एक बार आके देख, एक बार आके करते हैं माल अमाल, दामन फैला के देख, आ तो सही, यहां के निजाम को समझ तो सही। दूर बैठा बातें कर रहा है और कहते क्या पाया तेरे पीर ने, क्या दिया, तस्बीह खाने ने तुझे क्या दिया? ये रोजे तो घर नहीं रख सकता था? हाँ रख सकता हूं, रख सकता था। यही मस्जिदें मेरे घर के करीब भी थी, कर सकता हूं, कर सकता।
पर ये नूर, ये बरकतें और ये रहमतें बोलो कहां मिलती? बताएं। ये नूर, ये रहमतें, ये बरकतें कहां मिलती, कैसे मिलती? और आपको पता भी नहीं चल रहा आपके घर की कितनी आने वाली आफतें, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां ऐसे टलती हैं आप सोच नहीं सकते। भेरा, भेरा सरगोदा के साथ एक शहर है भेरा। मैं भेरा में था 88 में, 1988 अगस्त का। वहां एक दुर्वेश की एक बात मैंने आंखों से देखी और सुनी। तो अल्लाह वालों के हल्के में बैठते थे, अमाल करते थे, सुबह वाले यही अमाल। छल आई, सैलाब आया और अचानक साथ दरिया है चनाब। अचानक जो दरिया चनाब है ना, जेहलम, जजाक जेहलम दरिया है, बड़ा दरिया। वो जो दरिया का तूफान आया, अब सुनने की बात है, लोग उसे कहते थे, उसका नाम था अलादिया। अलादिया मुझे याद है, छोटे से कद का बंदा था, इश्क था उसको। इसी तरह जैसे आपको इश्क है तस्बीह खाने से, इश्क था। अलादिया को कहने लगा, लोग एतराज करते, अलादिया क्या करता है, क्या मिलता है तेरे घर की मस्जिद में? नहीं है तुझे ये रोजे तू घर नहीं रख सकता, वहां को तुझे खास सोने के लुक में हीरे की निवाले मिलते हैं। अलादिया चुप होता था, अलादिया चुप होता था। अलादिया गया हुआ था एक अल्लाह वाले के यहां रमजान में, रमजान की बात है। तूफान आया, बहुत सख्त तूफान आया, बारिश और फिर दरिया का तूफान आया। जो भी आया ना, मकान चीज बर्बाद हो गए। अलादिया का भूसा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर, और अलादिया ने भूसा रखा हुआ था, ये भूसा मैं बेचूंगा, ऊपर लेप के भूसा रखा हुआ था। तूफान ने भूसे को उठाया नीचे से, भूसा हुआ तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा हुआ भूसे का ढेर, मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाए ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी, भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान, हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अलादिया कहने लगा, तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। जहां तो कहता है रोजे रखता है, तस्वीरें करता है, अल्लाह मदद करता है, मेरी वजह से नहीं, इन अमाल नबवी की वजह से, इन मसनून अमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है, एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने आज़म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने आज़म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा और अपने आज़म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा, भूसा होने का रुल गया। तो 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा, अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठाया, आराम एहतियात से रख के अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं और शौक से करते हैं और जज्बे से करते हैं और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत, अजमत, हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं, मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है। आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं, और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है। मेरा अल्लाह भी कहता है, ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था, घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था, वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मज़ामीन खुल रहे हैं, घड़ी सामने है,
آپ کے آرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہے. کیا کروں، مسافر پردیسی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کٹیا ماریا. آپ کے آرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہے. تیسرا سنت جو ہے ظہر کے بعد ہے، وہ تو کوئی کافر کا بچہ ہوگا جو انکار کرے گا. میرے والد صاحب رحمت فرماتے تھے پٹھان کے دو لفظ ہیں، کافر کا بچہ اور کھانا خراب کا بچہ. فرمایا کھانا خراب جو کہتا ہے بڑا سخت لفظ ہے، جس کا کھانا خراب ہو گیا اس کا بچہ کیا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں حافظ انور صاحب، ان کے والد صاحب تھے، بڑی لمبی عمر تھی ان کی. 70,000 کلمے کا نصاب میں مجھے بھی ہدیے کئی دیے، پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے کلمہ، اور 70,000 کا نصاب اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے. 70,000 کا نصاب اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے. کہنے لگے میرا ایک جاننے والا تھا، اس کے بیٹے کو کوئی اللہ والے لے گئے، اللہ والے محفل کے لیے، وہ نہیں جاتا تھا. اس نے بڑا روکا، وہ کیا کرے گا جا کے، یہی روزے رکھ، یہ ایسی جو دھوکہ ہے، یہ تو گھر سے ویلے ہیں، فارغ ہیں، سارا کچھ. باپ چور تھا، باپ چور تھا. بیٹا گیا، آپ جیسے گھر سے نکلے، آپ جیسے گھر سے نکلے، اور آپ نے دعائیں مانگی گھر کے لیے، اسباب کے لیے، اپنے گھر کے نظام کے لیے. گھر سے دعائیں مانگی، اعمال کیے. اور آپ دعا نہ بھی کریں، یہ اعمال آپ کے گھر نسلوں کو دیکھیں نا. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی، گھر گئے وہ اہلی، گھر گیا وہ مالی ہے. تو کہنے لگے ہمارے گھر کے قریب سے گزرا کوئی مشکی تھا کالا، اس کو کھا تھا، سمجھدار کے زہر نکل گیا. شور کیا، او لوگوں، رات کا وقت، اور کسی کی بھینس چوری کر کے لے جا رہا تھا، بھینس کا رسا بھی ہاتھ میں تھا. اب ذرا میں راز بتا رہا ہوں آپ کے قیام کا، جاگ کے خواتین بھی آپ بھی سن لیجئے گا، میں راز بتا رہا ہوں آپ کے قیام کا. یہ مجھے چاچے قادر بخش نے خود بتایا. اس وقت بڑی لمبی عمر تھی ان کی. میں نے ان سے کئی کلمے کے نصاب ہدیہ لیے. مجھے کہنے لگے رجدہ ہیں، رجدہ بھی ہیں، جب بھی آتا ہے کلمے کا نصاب دو. کہنے لگے شور کیا، شور کر کے کہنے لگے لوگوں جلدی آؤ، میں فلاں چور ہوں. لوگ آئے تو بھینس کہا یہ میں نے فلاں بندے کی بھینس چوری کی ہے. آپ مجھے جانتے میں فلاں چور ہوں، مجھے مشکی سانپ نے کاٹا ہے، زہر اثر کر گیا، میں نے بچنا نہیں ہے، یہ میری وصیتیں ہیں، فلاں کی چوری کی اس کو لوٹانا ہے، فلاں کو دکھ دیا. وصیتیں سنتے رہو، سارے سارے سنو. ایک ایک چیز کی وصیت کی، وصیت کرتے 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 کہنے لگے لگتا ہے میرے بیٹے کی دعا مجھے لگی ہے، میرے کلمے کے گواہ رہو. چلا گیا، پہلے توبہ کی. ساری عمر چوریاں کرتے کرتے، دھوکہ دیتے 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 دیتے، آپ جیسا کوئی بیٹا اللہ کی محبتوں، اللہ کی راہوں میں چلا تھا اور وہاں جا کے مانگتا تھا، اس کی دعاؤں کا اثر ہے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، موت سے پہلے توبہ کی اور کلمے والی موت نصیب ہو گئی. اللہ اکبر. قسمت کے سودے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تسبیح خانے میں قبول کرتا ہے. قسمت کے سودے ہوتے ہیں پھر جو تسبیح خانے میں آ کے قدردانی سے بیٹھتے ہیں، قدردانی سے رہتے ہیں، عظمت سے رہتے ہیں، تسبیح خانے کے در و دیوار کو چومتے ہیں، اور تسبیح خانے کے در و دیوار کی اور یہاں کے لنگر، یہاں کے رہنے کی، یہاں کے ذکر اذکار کی، یہاں کے اجتماعی اعمال کی عزت کرتے ہیں. وہ قسمت والے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں بہت کچھ بھیج رہے ہیں، بہت کچھ بھیج رہے ہیں، اتنا بھیج رہے ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھروں کو بہت کچھ بھیج رہے ہیں. آئے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں. اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف،
اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. اللهم كافها يا عين صاد. اللهم حاميم عين سين قاف. آمین برحمتک یا. اب اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ. اب یہ بتائیں سارا دن کے معمولات، ذکر، اعمال، دعاؤں میں شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، ولولہ ہوگا، کیونکہ آپ گھر میں وہ بھیج رہے ہیں جو آپ کو خبر ہی نہیں. اللہ جزاک خیر دے میری خدمت.